میں نے کہا اتنا ضمیر فروش میں نہیں ہوں، میں دھرتی ماں گلگت بلتستان کا وفادار ہوں. میں گلگت بلتستان اور اسپیشل دیامہ کی تعلیم نہیں سمجھتا ہوں، اس کو بٹر منڈی اور کاروبار سمجھتا ہوں. صاحب میں صفا باتیں کرتا ہوں. اچھا، خریدتے ہیں اور پھر بعد میں وہ کہتے ہیں کہ بو مشا مست پیسے دی گنا. میں نے وہ روپیے دارا تو کو نہیں وہ دفعہ ہو کے اب کیا کہہ سکتے. نہ بجلی دے سکے آدھی صدی میں وہ حاکم کیا ہمیں آئین دے. وہی ہے نا، تو بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، کوئی نہیں. اور آج کل کے جو ہمارے نوجوان ہیں، جو طلباء ہیں، وہ کوئی ہوتے ہیں ممی ڈیری ٹائپ کے. ناظرین کرام السلام علیکم. شیر عالم شہباز آپ کی خدمت میں حاضر ہے پروگرام بردی ستارے، یعنی زمیں کے ستارے کے ساتھ. زمیں کے وہ ستارے جو زمیں پہ اپنے اچھے کاموں کی بدولت چمکتے اور دمکتے ہیں اور معاشرے میں اپنے بہترین قسم کے کام سر انجام دیتے ہیں. آج ہمارے پروگرام میں شریک ہوئے ہیں ہمارے ساتھ راجہ عابد محفوظ صاحب. آپ مرکزی چیئرمین ہیں انقلابی اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن گلگت بلتستان کے. تو ان سے آج ملاقات کریں گے اور ان کی باتیں اور ان کے خیالات جو ہے آپ سے شیئر کریں گے. آپ نے ان کو دیکھا ہوگا کہ ان کی اچھی سپیچ پاور ہے اور یہ قوم کا درد رکھتے ہیں. بے شک کم عمر ہے، کم سن ہے، مگر اس کے باوجود اس قوم کا درد رکھتے ہیں، احساس رکھتے ہیں اور اس قوم کے لیے اپنے کچھ خدمات سر انجام دینا چاہتے ہیں. مستقبل میں ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی صلاحیتوں میں اضافہ کرے اور ان کو مواقع فراہم کرے. آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں. راجہ عابد محفوظ صاحب، آپ کو آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آج آپ نے ہمیں اپنے چینل کے ذریعے سے ہمیں بولنے کا موقع دیا. بہت شکریہ جی. میرے بھائی دیکھیں نا، اس قوم کو آپ جیسے معماروں کی ضرورت ہے. کل کو مستقبل میں آپ جیسے معمار ہوں گے، آپ جیسے وہ لوگ ہوں گے جو اس قوم کا درد کو سمجھتے ہوئے جو ہے نا اس قوم کی پریشانیوں، ان کی مشکلات میں کمی کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے اندر جو کانفیڈنس ہے، جو آپ کا سپیچ پاور ہے، جو لیڈرشپ کوالٹی ہے، تو یہ کہاں سے، کیسے، اور آپ کیا چاہتے ہیں کہ مستقبل میں آپ اس قوم کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے آپ نے کہا کہ آپ کے اندر جو کانفیڈنس ہے اسپیچ کی، یہ خدا داد صلاحیتیں ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے دی ہوئی صلاحیتیں ہوتی ہیں واقعی. تو اور دوسری بات اسپیچ کا جو بولنے کا انداز، یہ کافی لوگ کہتے ہیں کہ خان صاحب کی طرح یہ کاپی کرتا ہے کوئی کو. کیا مجھے آج تک یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ میں خان صاحب کی طرح بولتا ہوں، میں کیا چیز ہوں. اچھا، آپ ان سے انسپائر تو نہیں ہے کہیں؟ نہیں، ان کی باڈی لینگویج سے کہیں؟ نہیں، وہ باڈی لینگویج سے انسپائر ہیں، لیکن میں اس کی کاپی نہیں کر رہا. اچھا، میری انداز ہی اس طرح. یہ آپ کا اپنا انداز ہے؟ اپنا انداز. اچھی بات ہے. اور باقی یہ جو جذبہ ہوتا ہے ہمارے اندر، یہ قوم کی درد، قوم کا احساس اور تکلیف، دھرتی ماں کے ساتھ محبت ہونے کی وجہ سے یہ ہمارے اندر جذبات اور اخلاص ہوتا ہے. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. تو آپ جو ہے نا، آپ نے جیسے کہ آپ مرکزی چیئرمین ہیں انقلابی اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے، تو انقلابی اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کا مطلب کیا ہے کہ آپ کون سا انقلاب یا کون سی وہ بڑی تبدیلی اور اس معاشرے میں کیا چاہتے ہیں آخر آپ؟ ہم انقلابی لفظ جو لوگ صرف سنتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یہ کوئی ملکی انقلاب. یہ دیکھیں، ہم تعلیمی انقلاب لانا چاہتے ہیں. گلگت بلتستان اگر ترقی کر سکتا ہے یا اگر آگے جا سکتا ہے یا اس قوم کے اندر باشعور قوم بن سکتی، یہاں امن ہو سکتا ہے، تو وہ واحد بنیاد جو ہوتی ہے وہ ہماری تعلیمی ہوتی ہے. باقی تعلیمی تو آپ کو پتہ ہے گلگت بلتستان میں، تو میں گلگت بلتستان اور اسپیشل دیامہ کی تعلیم نہیں سمجھتا ہوں، اس کو بٹر منڈی اور کاروبار سمجھتا ہوں. صاحب میں صفا باتیں کرتا ہوں. اچھا، باقی اس تعلیم کے لیے میں جدوجہد کر رہا ہوں، قوم کا درد رکھتا ہوں. طلباء، غریب طلباء، یتیم طلباء، اور جو طلباء کے اندر ہمارے طلباء کے اندر جو پوٹینشل، جو صلاحیتیں ہیں، وہ ہمارے طلباء کو اگر تعلیم دیا جائے تو یہ دنیا کا مقابلہ کریں گے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ بھی ایک قبائلی علاقے کی طرح ہمیں تعلیم سے بہت دور رکھا گیا ہے، بڑے افسوس کے ساتھ. اچھا، آپ انقلاب کا مطلب یہ ہے کہ آپ تعلیمی انقلاب لانا چاہتے ہیں. یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ جو ہے نا تعلیم کے لیے، خاص کر کے آپ کا تعلق چلاس سے ہے. تو چلاس میں تعلیم کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ وہاں پر جو تعلیمی جو صورتحال ہے، جو سرکاری اسکول یا کالجز ہیں، ان کی حالت کیسی ہے؟ جو وہاں پر تعلیمی نظام ہے، کیا وہ اس سے آپ مطمئن ہیں؟ دیکھیں، چلاس جامعہ کی جو تعلیم ہے اس میں 1% مطمئن نہیں.
चलास डियामे के अंदर वाहिद एक स्कूल है जिसको तालीमी इदारा कहा जाता है, आर्मी पब्लिक स्कूल, उसको तालीमी इदारा कहा जाता है। बाकी गवर्नमेंट इदारे और बाकी प्राइवेट इदारे जो स्कूल के नाम से बने उनको मैं तालीम नहीं कहता हूँ, टाइम पास और बटड़ा मंडी और कारोबार समझता हूँ। अच्छा, वो कारोबार समझता हूँ। बाकी बदकिस्मती ये है कि मैं आज खुल के बात करूँ, मैं हमेशा खुल के बात खुल के बात हमने अपने दिल के जो हमारे जज्बात हैं, जो आपके तखयलात हैं, उनको आपने सामने मैं खुला आदमी हूँ, मैं खुल के बात कर। बाकी बदकिस्मती ये है कि हमारे दियाम के जो चार कैंडिडेट है, 4 मेंबर हमारे, इन्होंने आज तक तालीम के ऊपर बात नहीं की, आज तक उन्होंने सेहत के ऊपर बात नहीं की, आज तक नौजवानों के रोजगार के लिए बात नहीं की। इनका तो कारोबार है, ये भी एक कारोबार है पॉलिटिक्स से। ये कैसे पैसे जलाते हैं, कौमियत लाते हैं, सिस्टम लाते हैं, कौमियत पे वोट लाते हैं, पैसे दे के वोट लाते हैं, क्या करते हैं असम्बली में आके जब आवाम आपके उसके पास जाती है, ये मसाइल है, तालीमी मसाइल है, सेहत मसाइल, कहते हैं हम आपको वोट दे के पैसे दे के लाए, खरीदा है आपको, किस चीज़ की? तो इससे आज तक न दियामर तरक्की कर सका है और न करेगा। हाँ, अब दियामर का माशरा भी चेंज हो सकता है, तो मैं यह चीखता हूँ बुनियादी हक तालीम में। तालीम जब हमारे पास होगी, हमारे लोगों के अंदर शऊर होगा, दर्द होगी, एहसास होगी, तो वो तालीमी इनकलाब की वजह से दियामर के अंदर क्या होता है, शऊर बढ़ता होता है, तब वो तरक्की के राह पे चल सकता है। बिल्कुल अच्छी बात है कि आपने सियासत की बात है, तो सियासतदान तो वहाँ पर पैसा खर्च करके वो मनसब एक हिसाब से खरीदते हैं और फिर बाद में वो कहते हैं कि वो हमेशा मुझ तो पैसे दी गणा। मैंने वोट रुपये दारा तू को नहीं वो दफा वो के अब क्या कह सकते। गिलगित बल्तिस्तान की अगर हम बात करें तो किस लीडर से और किस शख्सियत से आप मुतासिर हैं, इंस्पायर हैं और आप चाहते हैं कि मैं उनको फॉलो करूं और उन जैसा काम करूं? मैं गिलगित बल्तिस्तान में तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, कि मैं अभी बता रहा हूँ कि मैं गिलगित बल्तिस्तान के एक अजीम लीडर हमारे कायदे मोहतरम जनाब नवाज खान नाजी को मैं फॉलो करता हूँ, और मैं गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को यही पैगाम करता हूँ कि एज अ लीडर, उस तरह के लीडर अगर गिलगित बल्तिस्तान में पैदा होंगे या इधर मौजूदा सतह पे होंगे तो गिलगित बल्तिस्तान बेहतरी के। अच्छा, आप नाजी साहब फॉलो करें। अच्छा, आप नाजी साहब जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, जिस हिसाब से वो चल रहे हैं, आप उसको ठीक समझते हैं, दुरुस्त समझते हैं? देखें, इस वक्त नवाज खान नाजी अकेला है, अकेले बंदे क्या कर सकता है? कैसे अभी तो आपकी तालीम चल रही है, आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह मुस्तकबिल में, आपने जाहिर है अभी से जो आपने अपनाया हुआ है इसी शोबे को लेकर और इसी को लेकर आपने आगे बढ़ना होगा ना। तो क्या हम जो है गिलगित बल्तिस्तान की कोई कौमी पार्टी बना के हम आगे बढ़ सकते हैं, इसमें बेहतरी हो सकती है, या फिर किसी वफाकी जो पार्टी के साथ हम अटैच होकर उनके साथ मुंसलिक होकर आगे बढ़ सकते हैं? गिलगित बल्तिस्तान अगर एक कौमी पार्टी जिस तरह के बलावरिस्तान नेशनल फ्रंट है, वफाकी पार्टी, हम 78 सालों से तो वफाकी पार्टियों की तो गुलामी करते हैं, आज तक 78 सालों से कोई रिजल्ट सामने नहीं आए। 1947 में बलावरिस्तान नेशनल फ्रंट जैसी जमातें नहीं होने की वजह से आज हम ठोकरें खा रहे हैं। अच्छा। जैसा कश्मीर में आपने देखा होगा 47 में पार्टियां होने की वजह से सदर हो गया, तो आज इस किला 78 सालों की वफाकी पार्टियों की गुलामी करके आज हम इस वक्त ठोकरें खाते हैं। हमें गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक कौमी पार्टी के साथ यकजहती करके उनके साथ एक होकर चलना चाहिए। अच्छा, इनकलाब की जब बात करते हैं तो इनकलाब के लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियों की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी जद्दोजहद की ज़रूरत होती है ना। तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम मुफाहमत करके उनके साथ अच्छे अंदाज में लीगल तरीके से और कानूनी चाराजोई को इस्तेमाल करते हुए हम आगे बढ़ें? तो ये बेहतर नहीं होगा, ताकि वफाक से हमें कुछ फंड्स भी लेने पड़ेंगे और इलाके की डेवलपमेंट के लिए भी कुछ हमें सोचना पड़ेगा यहाँ, ताकि कोई काम काज हो, हस्पताल बने, स्कूल बने, कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, तो इसके लिए फिर वफाक से ताउन तो लाजमी होता है, फिर उसके लिए क्या करें? देखें, इनकलाब सख्ती मानता है। इनकलाब इस तरह घर में बैठ के चौकों पे ला के जज्बाती नारों से इनकलाब नहीं आता। 78 सालों से तो हमने कहा कि हम वफाक के साथ तो ही जुड़े हुए हैं। वफाक हम कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, तो पाकिस्तानी के आइन के 27 तरमीम कंप्लीट हो चुके हैं। किसी 27वीं तरमीम में अगर गिलगित बल्तिस्तान का नाम का जिक्र तक नहीं है, तो 78 सालों के साथ हम वो चीज़ें हैं, यहाँ कॉलेज हो, अस्पताल हो, जदीद टेक्नोलॉजी हो, लेकिन नहीं है। लेकिन इस 78 सालों से आपने देखा, मैंने देखा, हमारी नस्लों ने देखा, तो 78 सालों से हमारा कोई रिजल्ट नहीं निकला है। वफाक से बजट सिस्टम तो 78 सालों से नहीं मिला है, तो अब क्या मिलेगा? बिजली नहीं है, नहीं ना बिजली दे सके आधी सदी में, वो हाकिम क्या हमें आईने देंगे? वही है ना।
تو بجلی نہیں ہے, پانی نہیں ہے, کوئی نہیں, وہ 78 سالوں سے بجلی پانی نہیں دے سکے. تو وہ اتنی بڑی ہمیں تھوڑی کالجز دیں گے, جدید ٹیکنالوجی دیں گے, ہمیں قومی یکجہتی کی طرف جانا ہوگا, اس طرف جانا ہوگا. جی. اچھا, تو آپ سے تو بہت سارے بچے جو ہوتے ہیں وہ ابھی آپ خود کم عمر ہیں اس حساب سے, بالکل. تو بچے تو آپ کو دیکھتے ہوں گے, آپ کو کئی ایسے ہوں گے جو آپ سے انسپائر ہوں گے, آپ کو فالو کریں گے, کل کو راجہ عابد جیسا بننا چاہیں گے بچے, تو ان کو آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ وہ کس ڈگر پر وہ چل پڑیں تو اس قوم کے لیے بہتری ہوگی؟ دیکھیں آج کل جو ہمارے نوجوان ہیں, جو طلباء ہیں, وہ کوئی ہوتے ہیں ممی ڈیڈی ٹائپ کے, کوئی ہوتے ہیں دوسرے ٹائپ کے. تو مجھے دیکھتے طلباء کہتے ہیں کہ ہم یہ ممی ڈیڈی والا کام چھوڑ دیں گے, ہم آپ کی طرح بننا چاہتے ہیں. چلاس میں اور گلگت میں دوسرے علاقوں میں جاتا ہوں, یہی کہتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر بننا ہے مستقبل میں گلگت بلتستان کے, اگر آپ کوئی کرنا چاہتے ہیں تو آپ تعلیم پہ فوکس کریں. اچھا, تعلیم آپ کی بنیاد ہے. تعلیم جتنا آپ ہوتا ہے فارغ بیٹھنے سے, تعلیم 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 جو بھی سامنے آتا ہے پیج اس کو پڑھنا ہے. جتنا آپ اگر علم حاصل کر دیں گے اتنا ہی آپ کے لیے بہتر ہوگا. گلگت بلتستان کے اندر آپ کو پتہ ہوگا نیو جنریشن کتنے دن بدن بگڑ رہی ہے. تو میں تو یہی چاہتا ہوں کہ ہر نوجوان, ہر طلبہ پڑھے. چلو اچھی بات ہے. اچھا, وہ جو نتائج کی بات تھی وہ 5th اور 6th کلاس کے تھے یا 9th کے تھے؟ 5th اور 8th کلاس. 8th کے وہ جو نتائج تھے جس پر آپ پہلی بار سامنے آئے نا, اور آپ نے مزاحمت کی, آپ نے جو ہے نا کافی سارا ان کے ایک حساب سے ناک میں دم کر رکھا تھا, اور پھر آپ ان کو اپنا وہ فیصلہ انڈو کرنا پڑا بعد میں نا, انہوں نے کیا. تو اس حوالے سے کچھ کہیں نا, وہ کیا وجہ؟ دیکھیں جب میں جا رہا تھا 5th اور 8th کا رزلٹ سامنے آیا 4 فروری 2025 کو, جب رزلٹ سامنے آیا تو میں اپنی سکول جا رہا تھا. اس وقت ہماری میٹرک کی چھٹیاں ہوتی تھی. جب میں سکول سے کوئی کام کے لیے وہاں گیا تو وہاں 5th اور 8th کے بچے رو رہے تھے اور کہتے تھے ہم سکول چھوڑ دیں گے. میں نے جا کے پوچھا مسئلہ کیا ہے. مسئلہ نے کہا ایک بچہ پاس ہوا ہے, باقی پوری 5th اور 8th فیل ہو گئے مل کے. تو بعد میں نے انٹرنیٹ پہ سرچ کیا تو پورا GB کا رزلٹ درہم مرہم تھا. مجھے آلریڈی پتا تھا کہ اس میں کوئی دال میں نے کچھ نہ کچھ تو کالا ہے. آلریڈی مجھے یہ کام میں سیریس تھا. جب وہ آئے گا تو میں بالکل سیریس ہو گیا. میرے نقطۂ نظر کے مطابق میں دیکھتا تھا تو وہ طلباء جذباتی ہو کے فیل ہو کے وہ کیا ہوتے ہیں, حوصلہ ہارتے ہیں. حوصلہ ہار کے وہ کیا کہتے ہیں, سکولوں کو چھوڑتے ہیں, تعلیم چھوڑتے ہیں, تو بدزن ہو جاتے ہیں. تو پھر میں نے طلباء کو کہا آپ حوصلے میں رہیں, اب ہم آواز اٹھائیں گے. طلباء نے کہا آپ آلریڈی میں گورنمنٹ سائنس اسکول کا ایک کمیٹی بنی ہوئی تھی, اس کا میں صدر تھا. تو وہ طلباء بھی مجھے بہت اس وقت سے پسند کرتے تھے. میں نے طلباء کے لوگ لے کے روڈ پہ آیا. اچھا, ہم نے وہاں DD صاحب بھی آیا, انہوں نے کہا مطالبات مان جائیں. میں نے کہا وہ جناب یہ مطالبہ پورا GB کا ہے, تم کس طرح حل کرو گے, تم تو ڈسٹرکٹ کے DD ہو, یہ مسئلہ GB کا ہے, سیکٹری کو بلاؤ, چیف سیکٹری کو بلاؤ, منسٹر ایجوکیشن کو بلاؤ, بیٹھیں گے. انہوں نے کہا میری ذمہ داری ہوگی, آپ کا GB کا مسئلہ حل ہو جائے گا, 8 تاریخ ہمیں دے دیں. تو اس وقت ہماری جو تقریر تھی وہ لوگوں نے بڑی انٹرسٹلی ہائی لائٹ کیا. ہم گلگت بلتستان راجہ عابد صاحب جو ہے نا منظر عام پر آگے. تو اس کے بعد پھر میں صحافی برادریوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہماری موقف کو, ہماری آواز کو پوری پاکستان سطح تک پہنچا دیا. پھر 8 تاریخ کو میرے پاس ڈپٹی ڈائریکٹر سابقہ, اب وہ ریٹائر ہو چکے ہیں, ابھی ڈائریکٹر ایجوکیشن دیامر اسٹور ڈویژن آ گئے. اس نے 2 آدمی کو میرے پیچھے لگایا کہ راجہ عابد کو کہا جائے کہ جتنا آپ پیسے لیتے ہیں, جو چیز آپ کی ذاتی مفادات کے لیے ہوتے ہیں, ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں. آپ اپنا موقف سے ہٹ جائیں, پیچھے ہٹیں, موقف سے اپنا پیچھے ہٹ جائیں. میں نے کہا اتنا ضمیر فروش میں نہیں ہوں, میں دھرتی ماں گلگت بلتستان کا وفادار ہوں. بہت میرے رشتہ داروں کو بھیجا, میرے یار دوستوں کو بھیجا, سسٹم کی جو کرنا چاہتا ہے, میں نے نہیں مانا. 8 تاریخ کو بڑی مشکل سے مجھے بازار پہنچنا پڑا, چاروں طرف سے فورس لگی ہوئی تھی. کسی طرح میں ہاتھ میں آؤں گا, میرا وہ سارا احتجاج ڈرا کرواتے تھے. آلریڈی طلباء وہاں آ کے بیٹھے تھے, صرف میری انتظار میں 10 بج گئے تھے. 8 سے 2 گھنٹے طلباء نے میری وہاں انتظار کی صدیق اکبر چوک میں. جیسے ہی میں نے بڑی پلاننگ کے ساتھ میں پہنچ گیا, میں جب KKH کی طرف جا رہا تھا, 2-3 ساتھی تھے,
انہوں نے مجھے کہا آپ کے اوپر اٹیک ہونے والا ہے, آپ سائڈ پہ ہو جائیں. میں نے کہا سر پہ کفن باندھ کے آیا ہوں, اب جو کرنا ہے کرو. جب جیسے ایئرپورٹ چوک میں پہنچا تو صرف ایک آواز مجھے میری کانوں میں سنائی دی, راجا عابد کو پکڑا جائے, باقی کسی کو نہ پکڑا جائے. جیسے ہی میں سینٹر میں تھا مجھے گھسیٹ کے پولیس نے, میری زندگی میں سر میں درد نہیں ہوئی. اس وقت ایک پولیس نے جو پستول ہوتا ہے, وہ مشین, اس سے میرے سر پہ بیٹا چوٹ ماری. وہ آج تک میرے سر کے لیے تکلیف ہوتی ہے, آج تک میرے لیے مارا بہت. اچھا آپ کو گرفتار بھی تو کیا؟ گرفتار بھی کیا. اس کے بعد ڈالے میں جب ڈائری میں مجھے ڈالا گیا تو پھر ایس ایچ او نے کہا کہ جناب عابد سمیت 3-4 اور گرفتار کرو ورنہ پھڈا ہو جائے گا. پھر 3-4 اور ساتھی لے گئے, پھر تھانے میں لے کے ڈرایا گیا ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. لابی لایا ہے نا, جو کرنا ہے کرو, جو مرضی آئے کرو, اس کے بعد موقف سے نہیں ہٹیں گے. پھر انہوں نے واپس ہمیں نیچے چھوڑا کہ وہاں احتجاج پہ. چھوڑنے کے بعد ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا کہ وفاق سے ایک ٹیم آئے گی جو آپ کے ساتھ ٹیبل ٹاک کرے گی. جیسے ہی وفاق سے ٹیم آ گئی, ہم نے موقف سامنے رکھا کہ دیامر کے ٹیچر کو, استور کے ٹیچر کو دیامر, کیونکہ یہ اپنے بچوں کو پرائیویٹ سکولوں میں پڑھا کے, گورنمنٹ سکولوں میں غریب طلبہ اپنے بچوں کو پرائیویٹ سکولوں میں یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ اساتذہ کے اوپر تھوڑا ٹینشن کر دیں. اور دوسرا پوائنٹ ہمارا تھا 5th کا بورڈ ختم کیا جائے, ایلیمنٹری بورڈ, اس کو بعد میں ختم بھی کر دیا. وہ ٹیچر والا مسئلہ حل نہیں ہوگا بھائی, باقی ہمارے تمام پوائنٹس ایجنڈا حل ہو گیا. اسی طرح آپ نے آواز اٹھائی, آپ ان اسٹوڈنٹس کی آواز بنے اور آپ نے وہ جو ہے نا کام آپ نے منطقی انجام تک پہنچا. بہت اچھی بات ہے. راجہ عابد صاحب آپ پروگرام میں تشریف لائے, اور ناظرین دیکھیں کہ یہ جو ہمارا بھائی ہے راجہ عابد, ان کے جذبات اور ان کے احساسات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ان کے اندر درد ہے, قوم کا درد رکھتے ہیں, اور حالانکہ جو ہے نا ابھی عمر کے اس سٹیج پر بھی یہ نہیں پہنچے, لیکن پھر بھی جو ہے ان کے جذبات اس قوم کے لیے ہیں. تو اسی طرح کے جذبے کی ضرورت ہے ہر ایک بچے کو, ہر اسٹوڈنٹ کو. اپنی واقعی ان کا کہنا یہ ہے کہ اپنی تعلیم پر فوکس کر کے اور اس قوم کے درد کو سمجھتے ہوئے اس معاشرے کی بہتری کے لیے ہمیں جو ہے نا کام سر انجام دینے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے تاکہ ہم جو ہے اپنے اس معاشرے میں اچھے کام اور اچھی خدمات سر انجام دے سکیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. کسی اور پروگرام میں کسی اور مہمان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.